جناب سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے خاکے میں معاشرے کے کس مسئلے کی طرف کس انداز میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اس دوران آپ ہمیں سوالات بھی بھیج سکتے ہیں موضوع سے متعلق ہمارے ٹویٹر آئی ڈی وسیم بدامی WSEMBADAMI پر، تو اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ نشست ہوگی ایک۔ کیا ہو گیا؟ کوئی قیامت آ گئی کیا؟ اماں قیامت نہیں آئی، میرا نامہ اعمال آ گیا ہے۔ قیامت سے پہلے ہی نامہ اعمال آ گیا؟ جی ابا، آپ کی بیٹی انٹر میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی ہے۔ اوہو، میں تو پتہ نہیں کیا سمجھی تھی۔ خیر مبارک ہو تمہیں بہت بہت۔ تھینک یو۔ اور اب میں کراچی کی بیسٹ میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS کروں گی۔ ہاں کوئی نہیں کرو گی، بس بیاہ کرو گی۔ ارے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، تم نے کون سا نوکری کر کے ماں باپ کو پالنا ہے؟ سسرال جاؤ اور گول روٹیاں بناؤ بس۔ بیٹا تمہاری امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تعلیم جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے اور آج کل ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ارے اماں جلدی آ جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے یونیورسٹی کے لیے۔ ارے آ رہی ہوں۔ کیا ہو گیا؟ یہ لے۔ آئیے۔ ارے یہ تو 2000 ہے، میں تو 1000 مانگے تھے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، کام آئیں گے، رکھ لے 1000 اور۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھنا۔ اماں وہ مجھے بھی کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میری دوست ہے نا، وہ مجھ سے کہہ رہی ہے تم اتنے اچھے نمبر سے پاس ہوئی اور ٹریٹ تو تم نے اب تک نہیں دی۔ میرا بچہ، میرا خیال ہے کہ تو اب گھر میں ہی رہے، تیرے لیے بہت اچھا رشتہ ہے، بس تیرا گھر بس جائے نا تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ گھومنا پھرنا اپنے دماغ سے نکال دے تو۔ شاباش، میرے لیے چائے بنا کے لا اچھی سی، چل۔ ارے کیا بنا رہی ہو؟ بریانی کھانے کا دل چاہ رہا تھا اماں، بس اسی کے انتظامات کر رہی ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا کرو، تم بریانی نہیں بناؤ، چائنیز بنا لو۔ بھائی ماس کو بھی بہت پسند ہے، یونیورسٹی سے تھکا ہوا آئے گا، خوش ہو جائے گا چائنیز دیکھ کر۔ ماز اماں ایک بات پوچھوں؟ بھائی نے آج تک آپ لوگ کے لیے کیا ہے؟ نہیں کیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن کرے گا۔ وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اور میں؟ بیٹیاں کب ماں باپ کی ہوتی ہیں، وہ تو بس اپنے گھر کی ہوتی ہیں۔ ویسے اماں بھائی کی صحبت ٹھیک نہیں ہے، لفنگے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ۔ میں نے بہت کچھ سمجھایا لیکن وہ میری بات نہیں سنتا، آپ سمجھائیں نا اسے۔ ارے بیٹا لڑکا ہے، لڑکے اس عمر میں ایسے ہوتے، ادھر بیٹھنا، گھر دیر سے آنا، چائے پینا دوستوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اماں برا نہ مانی لیکن آپ نے بھائی کو بہت ڈیل دی ہوئی ہے۔ بیٹوں کے نخرے اور بیٹوں کے خرچے اگر ماں باپ اس وقت نہیں اٹھائیں گے تو یہی بیٹے جوانی میں کب انہیں اپنے کندھوں پر بٹھائیں گے؟ تم جلدی سے چائنیز بنا لو، مزہ آتا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں چائنیز میں۔ ارے میرا بچہ، تم آ گئے؟ دیکھ لیا ہماری اولاد کی نظروں میں کیا اوقات ہے ہماری۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی آفس سے تھکا آ رہا ہے، ابھی دیکھیے گا آپ ہمارے پاس ہی آ کے بیٹھ جائے گا۔ پاس بیٹھے گا، رہنے دو۔ آپ چائے پیئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تیرے لیے تیرا پسندیدہ کھانا بنایا، چائنیز۔ اماں وہ میں اور کومل باہر جا رہے ہیں، باہر ہی ڈنر کریں گے۔ لیکن بیٹا میں نے اپنے ہاتھ… اماں کہہ دیا نا، ایک بار 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 کتنی دفعہ ریپیٹ کروں میں؟ کومل جلدی کرو یار۔
कब से बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। दिमाग खराब करके रखती है आप लोग। वहां देखा था, इसी दिन के लिए मैंने सबसे पहले अपनी अना भेजी, फिर अपनी शनाख्त और फिर अपना सारा जेवर इसी दिन के लिए। ना बदल गया है ना हमारा बेटा। क्या सोचा था और क्या हो गया। खुश रहे मेरी बेटी, जीती रहे। कैसी हो अपने घर में? खुश तो हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ अम्मी, लेकिन ये क्या, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? और भाईजान भी नजर नहीं आ रहे, भाभी कहाँ पे? गए होंगे कहीं घूमने फिरने के लिए। छोड़ो तुम, अपनी बताओ कैसी? अम्मी ये क्या, आपकी सारी मेडिसिन वैसी की वैसी रखी हुई है। क्यों मेडिसिन टाइम पे नहीं लेती? अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती आप। ठीक है, मैं घर से बहुत मजे का खाना बना के लेके आई। मैं अभी खाना लगाती हूँ और आप मेरे सामने सारी मेडिसिन खाएंगी, ओके? अब बरीरा रोज रोज तो आपको मेडिसिन देने नहीं आ सकती ना। मैं खाना लगा। भाई का नंबर भी बंद है, अल्लाह खैर करे। आंटी, आंटी वो। अरे बरीरा, कैसी हो? ये सब बातें छोड़े, मेरे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? अरे तुम्हारी भाभी मलाइका ने उन्हें ओल्ड एज होम में दाखिल करा दिया और तुम्हारे भाई ने भरपूर साथ दिया अपनी बीवी का। अब्बा, बस बहुत हुआ, आप लोग चले मेरे साथ घर। बस। कौन से घर बेटा? कौन से? मेरे घर अम्मा, मेरे घर, जो आज से आप लोगों का घर भी। देखा सिरासा, जहाँ सारी जिंदगी बीच हुई, वहाँ कैसी कांटों भरी फसल होगी, और जहाँ पानी देना भी जरूरी नहीं समझा, वहाँ कैसे बाग हो गया, कैसे बाग हो गया। झूठ कहते हैं लोग कि बेटा पैदा करो, बड़ा होकर बाजू बनेगा। अरे हमने जिसको बाजू समझा उसी ने हमें मफलूज कर दी। बेटा और बेटी में फर्क जानती हो नूरजहां बेगम? बेटा घर नहीं छोड़ता कि माँ बाप को छोड़ देता। बेटी घर छोड़ देती है मगर माँ बाप को नहीं छोड़। बस अब्बा, बस बहुत हुआ ये रोना धोना। मैं अभी उनको कॉल करी, वो हमें लेके जाएंगे अपने साथ, और आप लोग मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, अपने घर। हाँ। मेरा बच्चा, अगर हो सके
तो अपने बूढ़े माँ बाप को माफ कर देना मेरी बच्ची, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। जनाब उलमा कराम हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए, जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब और अल्लामा मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अकमल साहब पहले इस उन्वान से फरमाइएगा, ये औलाद में तफरीक या ख़ास तौर पे यानी इस अंदाज से डिस्क्रिमिनेट करना लड़के और लड़कियों में, जो कि हम देखते हैं सोसाइटी में है बहुत ज़्यादा, क्या इस रवैये के बारे में फरमाइएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बारहा इस पे गुफ्तगू हुई है कि इसकी बड़ी वजह अपने दीन को घर में दाखिल ना होने देना। वरना अगर तालीम शरा देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलाद के माबैन अदल से काम लो, हत्ता के बोसे देने में, यानी अगर प्यार करो तो औलाद को बराबर प्यार करो। और एक रिवायत पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं औलाद में से किसी को फजीलत देता तो बेटियों को बेटों पर फजीलत देता। अच्छा। और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे बचपन में ही फौत हुए हैं, आपकी साहिबजादियाँ हयात रहीं और आपकी साहिबजादी से आपकी नस्ल चली है। ये भी एक इंतखाब कि बेटी के ज़रिए सरकार की नस्ल, अल्लाह का ख़ास इंतखाब। और फिर उस ज़माने में जिस वक्त बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों के हुकूक़ के बारे में कलाम किया और ख़ुद अपनी साहिबजादी की ताज़ीम करके दिखाई कि जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती, सरकार खड़े हो जाते, अपनी जगह बिठाते, चादर बिछा देते। तो ये दिखाया सरकार ने प्रैक्टिकल करके, कौल से भी, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी। तो ये जो हमारे यहाँ तफरीक है, ये असल में वही ज़माने जाहिलियत का एक असर है जो हमारे अंदर आता है। सही है कि बेटा पैदा हो तो बहुत खुशी, जिसको मैं नाजायज़ नहीं कहूँगा, जायज़ है, लेकिन बेटी पैदा हो तो चेहरा इतना सा निकला जी। और सास आकर के हमने तो कुछ और सोचा था। जी। यानी आपने आपकी सोच के मुताबिक बच्चे पैदा होंगे, कोई बटन तो नहीं है कि बेटा और बेटी का था और बहू ने बेटी का बटन दबाया और बच्ची पैदा हो गई, वो सारा इल्ज़ाम बच्ची पर। ऐसे मेरे सामने केसेस आए हैं कि अगर 3 बच्चियाँ हैं ना, अब चौथी दफ़ा प्रेग्नेंट है बहन, तो शौहर कहता है कि चौथी बेटी हुई ना तलाक दे दूंगा तुझे। बताएं वो औरत कितनी अजियत में है। ऐसे आदमी के लिए मैं कहता हूँ इसकी यहाँ पे रियासत जो है, रियासत आम आदमी ने यहाँ पे पिस्तौल रखे और कहे तेरी अगर बेटी पैदा हुई तुझे मार देंगे, अब क्या बोलेगा? भाई मेरे कुदरत इख्तियार में तो नहीं है। ये चीज़ अपनी बीवी के लिए भी सोचो। बहरहाल ये तफरीक नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ जैसे दिखाया ना, अक्सर ऐसे ही होती हैं जो ज़्यादा हमदर्द, ज़्यादा प्यार करने वाली, और बेटे ज़्यादा बेपरवाह होते हैं। अगरचे मामला जस्ट सपोजिट भी हो सकता है, लेकिन अक्सरियत के एतबार से तो बिल्कुल ये तफरीक गलत है। अब दादा साहब ये बात तो ठीक है ना, हम बहुत उससे सारे पिछले ज़माने के किस्से सुनते हैं और कहते भी यार कैसे लोग थे वो, यार इस तरह करते थे। लेकिन ये अभी 2020-2021 की भी ये रियलिटी है ना, कि जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अस्पताल के बाहर मैंने बाकायदा चेहरे आबदीदा देखे हैं कि जैसे अल्लाह ना करे अंदर से ये खबर ना आई हो कि विलादत हुई है, ये खबर आई हो कि मौत हो गई है, इस तरह चेहरे आबदीदा देखे हैं। तो मतलब यानी क्या इस जहनियत में तुफ़ है, फिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अफसोस की और बदकिस्मती की बात है। ज़ाहिर है कि इस्लामी तालीमात इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह है। हम कुरान मजीद की आयतें देखते हैं तो परवरदिगार आलम उन अफराद की मजम्मत करता है। ये सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है, जिसमें इरशाद हुआ कि इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, कि जब उसे खुशखबरी दी जाती है, यानी कुरान की आप ताबीर देखें कि जब उनको खुशखबरी दी जाती है कि बेटी पैदा हुई है तो उनका चेहरा तारीक हो जाता है, स्याह पड़ जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या इसे ज़िल्लत के साथ बर्दाश्त करना है या इसे मिट्टी के हवाले करके ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए। और फिर परवरदिगार आलम ने जो उनका मुकदमा लड़ने की बात की है कि इज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब क़यामत का दिन होगा तो उनका मुकदमा खुद खुदा लड़ेगा कि उन बच्चियों से सवाल किया जाएगा, बताओ कि किस जुर्म की बिना पर तुम्हें कत्ल किया गया और तुम्हें ज़िंदा दफन किया गया। यानी अगर आप देखें, जैसे कि किबला फरमा रहे थे कि बेटी के ज़रिए से परवरदिगार आलम ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को आगे बढ़ाया और बड़े एहतमाम के साथ उसका कुरान में ज़िक्र किया कि इन्ना आतैना कल कौसर
اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، صحیح، جس کی ایک تعبیر نسل کثیر اور خیر کثیر کا ایک مصداق بتایا گیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے جو پیغمبر اکرم کی نسل آگے بڑھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے معیارات تو بالکل واضح ہے، بلکہ مجھے یاد آیا کہ پیغمبر اکرم کے یہاں جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو بعض افراد کے چہرے، ظاہر ہے وہ جو ایک اثر ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہی جاتا ہے، تو چہرے پر کچھ آثار اس طرح کے ناگواری کے پیغمبر اکرم نے دیکھے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریحانۃ اشمھا، کہ یہ تو خدا نے مجھے ایک پھول دیا ہے کہ جس کی خوشبو سے میں اپنے آپ کو معطر کروں گا، وہ رزقھا علی اللہ، اور جہاں تک اس کے رزق کا تعلق ہے یہ تو اللہ کے ذمہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا کیا۔ اچھا بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک تفریق ہے جنس کی بنیاد پر، اس پہ آپ نے بات بھی کی، اکثر والدین جو ہے وہ ایکیڈمک گریڈز کی بنیاد پر بچوں میں تفریق کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ آتا ہے، یہ تو ہمیشہ فیل ہی ہوتا ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے اگر وہ لاپرواہ ہو یا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کیا اس بات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کی، ہر بچے کی مینٹل کیپیسٹی ایک نہیں ہے، ممکن ہے دونوں ایکول لیول کی محنت کرتے ہوں لیکن وہ پرفارم نہ کر پاتا ہو، اس کی بنیاد پر اس بچے کو کمتر جاننا اور دوسرے کو سبقت دینا۔ اس میں بڑی تفصیل ہے، بعض اوقات یہ اقوال جو ہیں حکمت کے تحت ہوتے ہیں، اچھا کہ ایک کی تعریف کریں تو دوسرے میں ہمت پیدا ہو یا ضد میں وہ بھی کچھ اچھا کر لے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اپنے ایک جلن کڑھن کا اظہار ہوتا ہے کہ ماں باپ یقینی سی بات ہے بچے پہ توجہ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ رسپانس نہیں دیتا اور تسلسل سے نہیں دے رہا، اچھا ٹھیک ہے، تو انہیں افسوس ہوتا ہے، اس پر وہ اظہار افسوس کر دیتے ہیں، اور اس طرح کا اظہار افسوس بھی منع نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی ایک بچے سے کچھ پیرنٹس بھی الرجک ہو جاتے ہیں، اس کی ہر چیز کو پکڑیں گے نا، اس کی ہر چیز، اگر دو بیٹیاں ہیں تو ایک اگر تو نے روٹی کیسے بنائی، تو نے یہ کیوں کر دیا، وہ کر دیا، دوسری کو نہیں کریں گے۔ یہ ایک جو فطری تقاضا تھا کہ ایک کی طرف میلان زیادہ دوسرے کی طرف کم، یہ تو قابل گرفت نہیں تھا، لیکن ظاہری عمل اس کے مطابق کر لینا یہ قابل گرفت ہے، کیونکہ ایک بچی کی دل آزاری کا سبب بنے گا یا بچے کی دل آزاری کا سبب بنے گا۔ یہ والدین کو سوچنا چاہیے، پیار سے محبت سے اس کو ہمت بڑھائیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ بعض اوقات صلاحیتوں میں اللہ نے فرق رکھا ہوتا ہے، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس بچے کو انکریج کریں کہ وہ بچہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے اور دوسرے کے مقابل آئے۔ اگر نہیں بھی آ سکا تو کم از کم اس کی اتنی حوصلہ شکنی نہ کریں کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بے اعتمادی کا شکار ہو جائے۔ تم تو کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہو، یہ لکھ لو، ہماری بات لکھ لو۔ ارے لکھوا دی آپ نے بات، پتھر پہ لکیر، وہ بیچارہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہ کریں، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ دفعہ ہوا، نیکسٹ ٹائم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل بے فکر رہنا، لیکن یوں نہ کرو کہ تسلسل سے غلط کرتے رہو، یوں ذہن بنائیں اور ہمت پیدا کریں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل اب یہ ہم دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے، جو کر رہا ہے اسے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ حکمت کے تحت آپ ایسا کر رہے ہیں یا فطری تقاضے سے مغلوب ہو کر خلاف شرع ایسا کر رہے ہیں۔ اگر خلاف شرع ہے، غلط ہے اور یہ ماحول اور رواج کے بھی خلاف ہے تو اپنی اصلاح کریں، حکمت کے تحت ہیں تو اس میں ایسا بیلنس رکھیں کہ بچے کو پھر غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ صحیح ہے، صحیح۔ اور اس عنوان سے بھی فرمائیے گا، خاص طور پر آج اس موضوع بات ہو رہی ہے تو کہ صاحبزادوں کو، خاص لڑکوں کو، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا سا یعنی جب وہ اسکول سے یا اسکول میں پھر 9th 10th والا گریڈ آتا ہے، یعنی کا اسٹیج آتا ہے، پھر جب کالج میں پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑے سے کالر شالر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آگے کا معاملہ آتا ہے تو پھر دوستوں کو سمیت مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر تو ماں باپ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بچے کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اب الحمدللہ نشریات کا دائرہ خاصا وسیع ہے، تو یہ اس طرح کے نوجوانوں کو بھی کہیے گا کچھ۔ بنیادی طور پر وسیم میں آپ سے گزارش کروں کہ انٹیلیجنس جو ہے نا، صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ رپورٹ کارڈ میں A1 گریڈ اور A گریڈ آیا ہے یا C آیا ہے B آیا ہے۔ کئی مرتبہ انٹیلیجنس کی اتنی ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ اس کے اندر منحصر کرنا خود یہ ایک بہت پور اسیسمنٹ ہے۔ میں اس سے قطعاً انکار نہیں کر رہا کہ اگر کسی کا A1 گریڈ آیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایڈمائر کرنا چاہیے، انعامات ملنے چاہیے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا بچہ ہے، یعنی یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بچہ ہے کہ جو اس حوالے سے اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا تو کچھ ایسا کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ اوپر آنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل ڈسکریج ہو کے زمین سے لگ جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ نے جج نہیں کیا، ہر بچہ یونیک ہے، اس کی اپنی صلاحیتیں۔ اگر مثال کے طور پر آپ بندر سے یہ توقع کریں کہ وہ شیر کی طرح دھاڑنا شروع کر دیں تو وہ کبھی بھی انٹیلیجنٹ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پائے گا۔ یا شیر سے آپ توقع کریں کہ بندر کی طرح وہ درخت پر چڑھنا شروع کر دیں تو شیر بھی اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ ثابت نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ مثال کے طور پر کسی پرندے سے توقع کریں کہ وہ زیبرا بن کر پرفارم کرے یا زیبرے سے توقع کریں کہ وہ چڑیا بن کر پرواز کرنا شروع کر دے، نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی اپنی صلاحیتیں ہیں،
جج کرنا ہے. وزڈم بہت کاؤنٹ کرتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ہر قضیہ خاص ہے, ایک ہر اسپیشل ایک کیس ہے. اس کے اندر والدین کو دیکھنا ہے کہ ہمیں جینڈر کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. ہمیں اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے یہ پرفارم کیا تو دوسرا بھی یہی پرفارم کر کے دکھائے. اگر اس میں صلاحیت ہے تو ابھارنے کی کوشش کریں, اگر اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اصرار نہ کریں, بلکہ اس کی اپنی جو یونیک کوالٹی ہے, منفرد جو اس کا فیچر ہے, اس کو ابھارنے کی کوشش کریں. ایک بچہ ہے تقریر بہت اچھی کر سکتا ہے, آپ اس سے نعت خوانی کے اوپر اصرار نہ کریں. ایک بچہ ہے نعت خوانی بہت اچھی کر سکتا ہے, اس سے آپ تقریر نہ کروائیں. صحیح ہے, ٹھیک. اور پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بس کنکلوڈ کرتے ہیں, چونکہ تربیت اولاد کے حوالے کا بھی پہلو نکل آیا, تو کہ یہ تو اپنے بچوں کی بات ہو گئی. ماں باپ جو ہے وہ اکثر دوسروں کے بچوں سے بھی کمپیئر کر کے اگین اس میں بھی یہ بیلنس رکھنا ضروری ہے نا, کہ ٹھیک ہے آپ اچھی مثالیں دیں کوڈ کرنے کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے کبھی کبھی وہ مثالیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں کو دیکھا ہے, وہ دیکھا کتنا اچھا کرتا ہے, تم تو کچھ نہیں, کہ وہ بچہ بیچارہ بالکل ہی وہ پھر ان لڑکوں کو حسرت سے دیکھنے لگتا ہے کہ یار یہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور میں تو بالکل فارغ ہوا. اور گھر میں بچے لڑتے ہیں نا, کہتے ہیں دنیا کے بچے نہیں لڑ رہے, تم لڑ رہے ہو. وہ پوری دنیا کا وزٹ کہاں سے کر کے آ گئے. اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ اس میں اگر حکمت پوشیدہ ہے کہ دوسرے کے بچوں کی مثال دے کے اپنے بچوں کی ہمت بڑھانا, اور وہ انداز سے بھی پتہ چل جائے گا کہ حکمت کے تحت ہے یا کوسنا ہی ہے, اور یا پھر اپنا بڑھاس باہر نکالنا ہے, وہ خود اندازہ ہو جاتا ہے. تو اگر حکمت کے تحت ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم بھی 50 دفعہ چیزیں ہوتی ہیں, آپ بھی ترغیبات دیتے ہیں, دوسرے بھی دیتے ہیں, بھئی فلاں ملک کو دیکھیں, فلاں وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہو گیا فلاں. تو یہ کوئی اپنے کو کمتر ثابت کرنا یا اس کو احساس دلانا, احساس سے کمتری مبتلا کرنا مقصود نہیں ہوتا. بس یہی ہے کہ انداز اچھا رکھیں. جیسے حضرت نے فرمایا صلاحیت پہچانے نا بچے کی. اگر وہ میڈیکل لائن میں جانا چاہتا ہے, آپ چاہیں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو اسی لائن میں جانے دیں. صحیح ہے. کوئی میڈیکل لائن میں نہیں جانا چاہتا, آپ کہ میری خواہش تم ڈاکٹر بنو, وہ کبھی اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, شاید نہیں بن سکے گا. اس کی دلچسپی جس میں, اس فیلڈ میں آپ لے کر جائیں. اگر فرض کر لیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں دینی راستے پہ آنا چاہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں نہیں مولوی بن کے کیا کرو گے, انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, بھوکے مرو گے. جیسے ہم سب تو کاسا گدائی لے کے باہر کھڑے ہوئے کہ بھائی کچھ دیتے جائیے گا ورنہ ہمارا تو گزارا نہیں ہوگا. تو یہ غلط خیالات, غلط کانسیپٹ, اور بچوں کو زبردستی کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال پیار محبت سے دوسروں کی مثالیں ضرور دیں, لیکن احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں. فائنل کنکلوڈ میں کہوں گا والدین سے بہت اپنائیت کے ساتھ, آپ اپنے بچوں کو اچھا ہی چاہتے ہیں. جب آپ اپنے طور پر ڈسکرمنیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ اپنے طور پر اچھا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کو 2 چیزیں دیں, ان کو احساس دیں کہ آپ ان کے اپنے, وہ آپ کے ساتھ کھل کر اپنے دل کا معاملہ ڈسکس کر سکیں. دوسری چیز, آپ ان کو کانفیڈنس دیں, آپ ان کو اعتماد دیں, ان کے ساتھ کھیلیں. یعنی ہر وہ چیز جو بچہ کرنا چاہتا ہے نا, اس میں پہلی چیز ہے وہ کھیلنا چاہتا ہے. جو وہ کھیلنا چاہتا ہے نا, آپ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں. جب آپ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اس کو اپنائیت کا بھی احساس ہوگا, اس کو کانفیڈنس بھی ملے گا, وہ اپنے دل کے تمام معاملات آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دے گا. اگر اس نے اندر کوڑھنا شروع کر دیا تو وہ اتنا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, نفسیاتی مرض پیدا ہو جائے گا کہ پھر آپ اس کے پیچھے ہزاروں, لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, شاید وہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اس کیفیت سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ علماء کرام کا. ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا